میاں جی کہتے ہیں بیٹی ایسے مانگی جاتی ہے جیسے بھیک مانگی جاتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت لائن تھی۔ یعنی اگر کسی کی بیٹی جس نے بہت نازوں کے ساتھ پالی ہوتی ہے، اپنی ساری کی ساری محبتیں اس پر نچھاور کی ہوتی ہیں ایک ماں نے ایک باپ نے، اور جب آپ اسے لینے جاتے ہو تو اس کے ساتھ اس طرح کا بہیو کرتے ہو کہ جیسے آپ اس کی قیمتی ترین چیز لینے آ گئے ہو۔ لیکن آج کل بہت سارے لوگ بہت سارے گھٹیا طریقے سے رشتہ مانگتے ہیں اور یہ جتاتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی بیٹی لینے لگے ہو تو وہ بہت بڑا احسان کرنے لگے ہو اس شخص پر، یعنی ماں باپ کا بوجھ ہلکا کرنے لگے ہو۔ اسی چیز کو لے کر ایک بہت خوبصورت لائن ہم نے دیکھی جو میاں جی نے بولی، ایسے ہی تو نہیں پھر خلیل الرحمن قمر صاحب کو ایشیا کا بیسٹ رائٹر کہا جاتا۔ میں مونٹونیو کے خوبصورت ڈائیلاگز کو ریویو کریں اور میں مونٹونیو کو مزید پریڈکٹ کریں کہ آگے کیا ہوگا، اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آپ اپنے اس پلیٹ فارم پر میں مونٹونیو کو پورا ویک انجوائے کر سکتے ہو اگر چینل کے ساتھ جڑے رہو گے۔ آگے چل کر مدیحہ سے پوچھتا ہے بنیامین، بیٹا اگر شمریز کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ لیا گیا تو پھر میں کیا کروں، کیا تم مان جاؤ گی، اس سے شادی کر لو گی؟ تو بہت فرما بردار بیٹیوں کی طرح مدیحہ کہتی ہے، ہاں بالکل، اگر مجھے فرحاد کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان کرنی پڑی تو میں مان جاؤں گی شمریز کی شادی کے لیے۔ جبکہ آپ لوگ جانتے ہو یہ سارے کا سارا کیا دھرا بھی مدیحہ کا ہی ہے۔ مدیحہ نے ہی بنیامین کو کہا کہ آپ شمریز کو کڈنیپ کرو اور پھر ڈیمانڈ کرو محمل کی، لیکن ریالٹی یہ تھی کہ مدیحہ تو خود پاگل تھی شمریز کے پیار میں اور شمریز کو چاہتی تھی۔ جب اسے کوئی راستہ نہیں دکھا تو اس نے ایک پلان بنایا اور اس پلان کے لیے یوز کیا اپنے ماں کو، اپنے باپ کو اور اپنے مرے ہوئے بھائی کو بھی، اور زندہ بھائی کو بھی نہیں چھوڑا، اور محمل کو بھی بیچ میں لے آئی۔ اس نے کہا دشمنی بھی پوری ہو جائے گی کیونکہ محمل مل گئی فرحاد کو، تو اس طرح سے ان کا مقصد بھی پورا اور میرا مقصد بھی پورا، اور میں بھی اس گھر میں پہنچ جاؤں گی جہاں میں جانا چاہتی ہوں۔ تو وہ اس طرح سے پاگل بناتی ہے اپنے ماں باپ کو بھی اور ایک بہت بڑی ڈیمانڈ رکھ دیتی ہے سراج امرتسری کے سامنے۔ اور بنیامین کو لگتا ہے میری بیٹی بہت فرما بردار ہے، اور وہ فرما برداری کے چکر میں اپنی بیٹی کا سر بھی چومتا ہے کہ میری بیٹی اپنی زندگی تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ایک دشمن گھرانے کے اندر جانے کے لیے بھی ریڈی ہے میری اور میرے بیٹے کی جان بچانے کے لیے۔ لیکن مدیحہ کی یہ خواہش ایک خواہش ہی رہ جائے گی، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگرچہ سب کچھ طے ہوگا، میں پہلے بھی اپنے اس چینل پر یہ چیز بتا چکا ہوں کہ سب کچھ طے ہو جائے گا، ایسا لگے گا محمل اور فرحاد کی شادی ہونے والی ہے۔ نہ صرف ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے بلکہ شادی طے ہو جائے گی شمریز اور مدیحہ کی بھی، یعنی دونوں لوگ کہیں گے ہم بیٹیاں دیتے ہیں اور اپنی دشمنی ختم کرتے ہیں۔ لیکن اسے موقع کے اوپر ایک ٹویسٹ آئے گا، اور ٹویسٹ شاید لائے گا بھی مسٹر منٹو، کیونکہ ہیرو تو آخر منٹو ہی ہے نا۔